Welcome to English Commentary at the rate of UPM. This is Suhaib. Ladies and gentlemen, optimism is the fate that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. These are the words by a very famous American writer, Helen Keller, who was visually impaired. And perhaps these words were said about a young man in Punjab whose name is Muhammad Amir Shehzad. He belonged to South Punjab. اور محمد عامر شہزاد وہ شخص ہیں جنہوں نے 2022 میں پی پی ایس سی ایجوکیشن لیکچرر میں ٹاپ کیا، وہ ٹاپ آف دا لسٹ تھے. تو ہی از ویژن آف سکسیس، ایمبلم آف گلوری اینڈ انسپریشن ٹو ملینس. تو آج ہم ان سے بات کریں گے. لیٹس ٹاک ٹو محمد عامر شہزاد. عامر، مائی فرسٹ کویسچن ٹو یو از کہ واٹ از یور کنڈیشن کالڈ اینڈ ہاؤ ڈو یو سی، اور آپ کو کس ایج میں یہ مسئلہ ہوا تھا؟ سو دس از مائی فرسٹ کویشچن. واٹس یور؟ ہاں جی سہیب بھائی، جیسا آپ کا پہلا سوال ہے ریگارڈنگ مائی لو ویژن یا جو ویژولی امپیئرمنٹ ہے، تو یہ بائی برتھ ہے میرے ساتھ یہ پرابلم. یہ ریٹینا ڈی جنریشن کی ڈیزیز ہوتی ہے، اور اس میں جو آپ کا جو دیکھنے کا جو لیول ہے نا وہ گریجولی ڈکریز ہوتا ہے. اور سچویشن اس وقت یہ ہے کہ میٹرک تک جیسے تیسے میں تھوڑا بہت پڑھ لیتا تھا، ریڈنگ اور رائٹنگ تھوڑی بہت ہوتی تھی، دشواری ہوتی تھی. لیکن اب میٹرک کے بعد 2014 کے بعد آنورڈ میری ٹوٹل اسٹڈیز آرڈیو پر بیس ہے، اور پیپرز میں بھی مطلب ہیلپر دیا جاتا ہے، وہ لکھتا ہے. تو اب جو سچویشن ہے میری سائٹ کی، وہ ووڈ سے کہ بس تھوڑا بہت ایسے اندازہ ہوتا ہے روشنی میں، یہ ووڈ سے کہ 100 میں سے 20-25% چیزیں نظر آتی ہیں، باقی دھندلا نظر آتا ہے. جی All right, Mr. Muhammad Amir, tell us something about your achievements and your educational career and your struggles as well. آپ نے کس طرح سے اپنے تعلیمی سفر کا آغاز کیا اور کس طرح سے آپ نے پی پی ایس سی ایجوکیشن لیکچرر کا جو ایگزام ہے اس میں پورے پنجاب میں ٹاپ کیا، اور اس کے علاوہ آپ نے زندگی میں کیا کیا اچیومنٹس حاصل کی اور یہ کیسے کیا آپ نے؟ تو اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں. جی صہیب بھائی، جیسے آپ کا دوسرا سوال ہے ریگارڈنگ مائی ایجوکیشنل کریئر اور اچیومنٹس، تو سب سے پہلے بینگ اے ویژولی امپیئرڈ، دیکھیں یہ ساری چیزیں اتنی آسان تو نہیں تھیں، لیکن اللہ کا کرم ہے، والدین کی سپورٹ اور خاص طور پر میرے دوستوں کا، کلاس فیلوز کا کنٹریبیوشن ہے فرام نرسری ٹو اپ ٹل. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب میں ایم فل کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو جیسے باقی بچے شروع کرتے ہیں تو پرائمری اور جو ابتدائی تعلیم ہے وہی اپنے گاؤں کے دیہات کے اسکول سے شروع کی، نارمل بچوں کے ساتھ پڑھنا. اور میں کبھی بھی اسپیشل ایجوکیشن میں نہیں پڑھا، ہمیشہ مطلب جو نارمل اسکولز ہیں ان میں پڑھا ہوں، گورنمنٹ سیکٹر میں. اور اللہ کا کرم ہے کہ میٹرک کیا میں نے اے گریڈ کے ساتھ 2014 میں. پھر 2016 میں میں نے ایف اے کیا، کیونکہ ایف اے سی مشکل تھی، اس میں پریکٹیکل ٹاسک ہوتے ہیں. تو اس میں میں نے ڈیرہ غازی خان بورڈ میں ڈویژن میں میری تیسری پوزیشن آئی بورڈ میں، آرٹس اور ہیومینٹیز گروپ میں. اور میں وزارتی ایوارڈ یافتہ ہوں 2016 میں. جو آج کل وزیر اعظم پاکستان ہے، اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے میاں شہباز شریف، انہوں نے مجھے ایوان اقبال میں وزارتی ایوارڈ سے نوازا. اس کے علاوہ میں نے بی ایس ایجوکیشن میں داخلہ لیا بہت ذکر یونیورسٹی ملتان میں 2016 میں، اور 2020 میں نے اس کو مکمل کیا. اور میں وہاں اس کو بی ایس ایجوکیشن میں نے گولڈ میڈل حاصل کیا. اور میری سی جی پی جو میں نے وہاں اچیو کی وہ 4/4 ہے. دیٹ از آلویز اے ریکارڈ ہیونگ سیڈ کہ یہ ویژولی امپیئرمنٹ بھی ہے. اللہ کا کرم رہا ہے میرے ساتھ. اور پھر ریسنٹ میں نے فوری ہی ادھر ہی کووڈ چل رہا تھا، میں نے زکریہ یونیورسٹی ملتان میں ایم فل میں داخلہ لیا. اب میرا تھیسس مکمل ہونے والا ہے، ایم فل کمپلیٹ ہونے والی ہے ود ان فیو منتھس انشاءاللہ، اکتوبر نومبر 2022 تک. تو ایم فل کے بھی ڈپارٹمنٹل ٹیسٹ میں نے ٹاپ کیا اپنے ڈپارٹمنٹ میں. تو اللہ کا بڑا کرم رہا، ایجوکیشنل کریئر میرا بڑا اچھا رہا ہے. اور پھر میں نے ایم فل کے دوران ہی پبلک سروس کمیشن کا ٹیسٹ بھی دیا. اچھا عامر، میرا نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی زبردست پرفارمنس تھی آپ کی، آپ نے ٹاپ کیا. تو اس ٹاپ کرنے کے پیچھے کیونکہ ٹوٹل سیٹس 40 تھیں اور اس میں بھی
ٹو مائنورٹیز میں چلی گئیں اور ایک جو وہ ڈسیبل کا کوٹا تھا، اور 37 سیٹس جو تھیں وہ جنرل میرٹ پہ تھیں. تو آپ نے ماشاءاللہ سے جنرل میرٹ میں بھی ٹاپ کیا. تو اس کے پیچھے ٹاپ سیکرٹ کیا تھا؟ آپ وہ بات شیئر کریں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیکرٹ تھا. کیسے آپ نے یہ کیا؟ کیا راز کی بات ہے اس میں؟ کیسے کر لیا آپ نے؟ جی صہیب بھائی، جہاں تک آپ کے پی پی ایس سی کے حوالے سے سوال ہے کہ اس میں 40 سیٹس تھیں، ڈیفینیٹلی 40 سیٹس تھیں، اس میں 37 اوپن میرٹ تھیں، اور اللہ نے مجھ پر کرم کیا کہ میں اوپن میرٹ پہ نہ صرف سلیکٹ ہوا اور بلکہ میرٹ نمبر 1 بنا. تو جہاں آپ یہ پوچھ رہے ہیں اس کی ٹاپ سیکرٹ کی، تو سر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں کوئی زیادہ راز کی کوئی بات ہوتی ہے. شیئر جو آپ کی اسٹرگل ہوتی ہے اور ہارڈ ورک ہوتی ہے وہ میٹر کرتی ہے. اوبیسلی شیئر ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خاص اللہ تعالیٰ کی آپ پہ عنایات ہوتی ہیں، آپ پہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوتا ہے، آپ کی ذہانت اچھی ہوتی ہے، آپ کا حافظہ بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن اگین جو چیز میٹر کرتی ہے وہ آپ کی اسٹرگل ہوتی ہے. تو میں نے جیسے میں نے آپ بتایا کہ میں نے جب اپلائی کیا آئی واز اونلی جسٹ فریش گریجویٹ تھا نا، بی ایس میں نے کیا زکریہ سے، تو ایم فل میں بھی داخلہ لے لیا اسی وقت. تو اپلائی کر دیا، کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہوا اور پھر تھوڑا سا ٹائم بھی ملا، کورس ورک بھی ساتھ چل رہا تھا، میں وہ تیار کر رہا تھا. تو جیسے میں نے آپ بتایا لو ویژن اور ویژولی امپیئرمنٹ کی وجہ سے میں خود تو نہیں پڑھ سکتا. تو ہم میٹ پر ہم ایک دو دوست نا میٹ پہ پڑھا کرتے تھے، اور کبھی کال پہ، کبھی واٹس ایپ کال پہ. تو وہ لوگ ریڈنگ کرتے تھے، میں سنتا تھا اور پھر ہم ڈسکس کرتے تھے. تو اس طرح 3-4 مہینے تیاری کی لگ کے الحمدللہ، اور اللہ کا کرم ہوا کہ ریٹن ٹیسٹ بھی کوالیفائی ہوا اور پھر انٹرویو بھی بڑا اچھا ہوا. اور انٹرویو جب رزلٹ آیا تو پھر اللہ کا کرم ہوا کہ میں نے ٹاپ کیا. باقی اس میں یہ کہ ہاں ٹائم دینا پڑتا ہے. جب 3-4 مہینے ہم نے شروع کیا، ہم 2-3 دوستوں نے، انفارچونیٹلی وہ میرے دوست نہیں ہو سکے، انشاءاللہ اب کی باری ہو جائیں گے. تو لیکن آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے. 3-4 مہینے جب ہم نے تیاری شروع کی تو ہم کوشش کرتے تھے کہ ہم روزانہ کی بیس پر نا چلیں، زیادہ نہیں تو منیمم 4-5 گھنٹے ہم مطلب ڈسکشن کیا کرتے تھے، کبھی میٹ پہ، کبھی واٹس ایپ گروپ کال پہ، اس طرح نا. تو یہ اسٹریٹجی رہی ہے میری. زبردست. عامر بھائی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید بھی ترقیاں دے. اچھا آپ چونکہ ابھی انٹرویوز ہونے والے ہیں بچوں کے، لیکچرر ایجوکیشن کی دوبارہ سے سیٹس آئی تھیں، تو آپ اپنا جو انٹرویو کا جو ایکسپیرینس رہا آپ کا، کیونکہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے فرسٹ اٹیمپٹ میں یہ ٹاپ کیا ہے، تو یہ ان اٹ سیلف بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو آپ اپنا انٹرویو کا ایکسپیرینس شیئر کریں اگر تھوڑا سا، تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ کیسے انٹرویو دینا ہے، اور آپ کو کون سے کویشچنز ہوئے، آپ نے کیسے ان کو رسپونڈ کیا. جی صہیب بھائی، آپ کا کویشچن نمبر 4 جو انٹرویو کے حوالے سے ہے، تو اس کا آنسر نہ میں 2 حصوں میں دینا چاہوں گا. سب سے پہلے کہ کیا سجیشنز میری طرف سے، دیکھیں ہر بندے کا ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہوگا، لیکن میں 4 چیزیں ضرور ریکمینڈ کروں گا ایک اچھے انٹرویو کے لیے. ٹو می جتنا میں نے انٹرویو دے کے بعد سیکھا ہے، یا جتنے میرے کولیگز وہاں پر موجود تھے وغیرہ وغیرہ، تو ان سے مطلب ہم نے شیئر کیا اور ایک دوسرے سے پوچھا. تو سب سے پہلے جو آپ کی سبجیکٹ گرپ ہے وہ میٹر کرتی ہے. اکثر ہمارے بچے کہتے ہیں نہیں جی وہ تو ہماری پیپر میں چیک ہوگی. اٹس فائن، اوکے، پیپر میں بھی آپ کی جو سبجیکٹ گرپ ہے وہ چیک ہوتی ہے، لیکن پھر بھی سبجیکٹ اسپیشلسٹ پھر کس لیے آئے ہوتے ہیں؟ لیکن منیمم 1 یا 2 سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ایک تو لازمی ہوتا ہے. تو آپ کے اپنے ایجوکیشن سبجیکٹ پر گرپ ہونا ضروری ہے. پلس آپ کو جی کے لیول، چلیں سارا جی کے کرنا تو بڑا مشکل ہے نا جو آپ کا جنرل نالج پورشن ہے، لیکن پھر بھی ایٹ لیسٹ نیشنل لیول تک پاکستان کا جو جنرل نالج ہے، جیسے اسلامک اسٹڈیز کا پورشن ہو گیا، پاکستان اسٹڈیز ہے، یا ویسے بھی کرنٹ افیئر کیا چل رہا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے. نمبر 2 آپ کو کانفیڈنس. نمبر 3 آپ کی کمیونیکیشن سکلز. دیکھیں پینل کو لگے کہ آپ لیکچرر ہیں، ٹھیک ہے نا، پتہ چلے کہ یو ہیو پیڈاگوجیکل سکلز. پیڈاگوجی از ریلیٹنگ ود ٹیچنگ. آرٹ آف ٹیچنگ از کالڈ پیڈاگوجی ان ایجوکیشن، اور ایجوکیشنسٹ اس کو جانتے ہیں، ایک بہت بڑا اسٹرانگ ایریا ہے ایجوکیشن کا ہمارا. تو ان کو لگے کہ آپ ایجوکیشنسٹ ہیں، آپ لیکچرر ہیں، اور آپ اس طرح ان کو کمیونیکیٹ کریں باتیں اپنی.
کمیونیکیشن اسکلس کا بڑا رول ہے. اور لاسٹ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے آپ کی فزیکل اورینٹیشن, مطلب ہاؤ ول یو ڈریس یور سیلف, آپ کی ڈریسنگ کیسی ہے, آپ کیسے انٹرویو پینل کے سامنے جاتے ہیں, مطلب کیسے آپ روم میں داخل ہوتے ہیں, کیسے واپس آتے ہیں. تو یہ آخری چیز ہے. اچھا, مسئلہ یہ ہمارے بچوں کا فوکس اس پر سب سے زیادہ ہوتا ہے, جو لاسٹ چیز ہے فزیکل اورینٹیشن. وہ اسی میں سوچتے رہتے ہیں کہ ڈریسنگ کیسی ہو, ہم کون سا کلر کمبینیشن ہو, سو وٹ. لیکن ٹھیک ہے یہ امپورٹنٹ ہے, لیکن یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. میں اس کو آخری پہ کہتا ہوں, لیکن ہوپ سو کہ آپ کو فارمل ڈریسنگ کرنی چاہیے. اور آبویسلی اٹس ویریز اکارڈنگ ٹو دا ویدر اینڈ آلسو اکارڈنگ ٹو دا جینڈر نا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. جی, جہاں تک میرے پرسنل انٹرویو ایکسپیرینس کی بات ہے تو لگ بھگ میرا انٹرویو میں جو کوشچن تھے 12 سے 14 کوشچنز جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے مجھ سے پوچھے گئے, اور اتنے ہی منٹ کا انٹرویو تھا. 3 لوگوں کا پینل تھا. چیئرمین نے مجھے ویلکم کہا, انٹروڈکشن نہیں ہوا, اور انہوں نے مجھ سے پہلا سوال کیا کہ واٹ از ایکوٹی ان ایجوکیشن. پھر انہوں نے کہا کہ ہاؤ کین وی برنگ ایکوٹی ان ایجوکیشن, اور میں نے دونوں کے رسپونڈ کیے. پھر کہا کہ جی آپ ایم فل ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو میجر ایجوکیشنل پرابلمس کون سے ہیں, ہمارا تعلیمی نظام اتنا بیکورڈ کیوں ہے, اور اس کا حل کیا ہے, سجیشن کیا ہے. انٹرویو انہوں نے ٹوٹل انگلش لینگویج میں مجھ سے بات چیت کی, اردو میں نہیں کی. بہرحال ان کی مرضی ہوتی ہے, ویسے آفیشیل لینگویج انگلش ہی ہوتی ہے. تو بہرحال اچھا, پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ جی ریسنٹ پاس میں پنجاب گورنمنٹ نے ساؤتھ پنجاب بیکورڈ ایریاز میں نا سینٹر آف ایکسیلنس کوالٹی سینٹرز بنائے تھے, ایجوکیشن سینٹرز نا, سکولز. تو وہ دانش پبلک سینٹرز تھے, دانش سینٹر آف ایکسیلنس, اس کا میں نے بتایا. پھر انہوں نے مجھے پورا, آپ کو پتہ ہے یہ جب پھر ایک ٹاپک پر پوچھتے ہیں پھر اسی میں آپ کو مزید وہ ڈیپتھ میں جاتے ہیں. پھر انہوں نے مجھ سے پورا دانش جو پبلک سکول ہیں ساؤتھ پنجاب میں, فرسٹ ٹائم یہ رحیم میر خان میں بنے تھے 2009 میں 9-10 میں. تو پھر انہوں نے مجھے اس کے سارا پوچھا, میں نے اس کا بتایا. اور پھر اس کے بعد میم ایک بیٹھی تھی, انہوں نے مجھ سے گیسٹ اور لرننگ کا پوچھا سائیکالوجی سے. پھر ٹیچنگ میتھڈ اسٹریٹجیز کا پوچھا, جدید اور قدیم ٹیچنگ میتھڈ جو ہیں وہ کون سے ہیں, ماڈرن اینڈ اولڈ. پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ بینگ اے لیکچرر اگر سلیکٹ ہوتے ہیں آپ کون سا میتھڈ یوز کریں گے کلاس کو پڑھانے کے لیے اور کیوں. پھر ایک اور سر بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے, اور آپ اگر ایز اے لیڈر کام کرتے ہیں ایک ادارے کے اندر, خاص طور پر کالج یا یونیورسٹی میں, تو آپ کیسے چیزیں مینیج کریں گے ایز اے لیڈر, اور کیسے ادارے کو بہتر کریں گے. پھر انہوں نے مجھ سے ایک امریکن ایجوکیشن مینیجر ہیں لیوتھر گیولیک, ان کے بارے میں پوچھا, اور ان کے جو مینجمنٹ پر کام ہے فنکشنل مینجمنٹ کے حوالے سے اس کے بارے میں پوچھا. پھر انہوں نے مجھ سے لاسٹ کویشچن کیا کہ جی کوالٹی از اے بگ پرابلم ان آور انسٹیٹیوشن, نا ہمارے یہاں کوالٹی نہیں ہے, کوالٹی ایجوکیشن. تو کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے, انہینس کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. تو یہ چند سوالات ہوئے, کچھ 1-2 جنرل نالج کے بھی ہوئے مجھ سے سوالات, لیکن زیادہ تر اس طرح کے سوال تھے. اور اللہ کا کرم ہوا کہ یہ مجھے اس وقت آتے تھے, اور اس کی وجہ سے میرا پھر اسکور بھی بڑا اچھا ہے انٹرویو میں. ماشاءاللہ زبردست. عامر بھائی, آئی ہوپ کہ آپ نے جو باتیں بتائی ہیں, جو سجیشنز دی ہیں, یہ جو آنے والے ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں جو انٹرویو میں اپیئر ہوں گے وہ کسی بھی خاص سبجیکٹ کے ہیں, تو یہ آپ کی جو سجیشنز ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گی. میرا اگلا سوال آپ سے عامر یہ ہے کہ آج کل جو سچویشن بنی ہوئی ہے, یوتھ بڑی فرسٹریٹڈ ہے, ایون آفٹر کمپلیٹنگ دیئر گریجویشن اور ماسٹرز کر لیتے ہیں بچے, ایون دین دے آر ویری ڈس اپوائنٹیڈ جابس کی وجہ سے یا بعض اوقات. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو کیا کرنا چاہیے, آپ کی سجیشن کیا ہے؟ آپ کیونکہ ایک بہت بڑی انسپریشن ہے, ناٹ اونلی فار اسٹوڈنٹ بٹ آلسو فار ادر پیپل, کیونکہ آپ اتنی ینگ ایج میں آپ نے ماشاءاللہ اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے, اور یہ ایک کائنڈ آف ایگزامپل ہے. آپ نے بہت بڑی ایگزامپل سیٹ کی ہے یوتھ کے لیے کہ نتھنگ از امپاسبل. تو آپ ہماری جو فرسٹریٹڈ یوتھ ہے اس کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں, آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے زندگی میں؟ جی سہیبی, جہاں تک آپ کا سوال ہے اپنی یوتھ کے حوالے سے اور ان کے لیے میرا کیا میسیج ہے, اور جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے جو ینگ جنریشن ہے ایون ہیونگ ڈگری آف ماسٹر ایون ایم فل دے آر فرسٹریٹڈ جاب لیس. تو چلیں یہ تو بہت اوبیس ہے کہ ہمارے ہاں جاب اپرچونیٹیز پاکستان میں اس طرح کی نہیں ہیں جیسے ہونی چاہیے, لیکن میں زیادہ تر قصوروار اسٹوڈنٹس کو ہی ٹھہراتا ہوں. میں بھی اس میں آتا ہوں اسٹوڈنٹس کی کیٹیگری میں,
کہ ہم اسٹرگل نہیں کرتے. سسٹم جیسا بھی ہے, جس طرح کا بھی ہے, اٹس فائن, اس کو ہمیں ریفائن کرنے کی ضرورت ہے, ریفارمز کی ضرورت ہے. لیکن ہمارے ہاں زیادہ جو مطلب پرابلم ہے وہ اسٹوڈنٹس کی اپنی ہیں, ذاتی ہیں, وہ اسٹرگل نہیں کرتے. اچھا, سکسیس بگنز ان یور مائنڈ. ٹھیک ہے, اب اکثر اسٹوڈنٹس اپلائی نہیں کرتے. میں ان سے بات چیت ہوتی ہے میرے سوشل سرکل میں کہ جی ہماری تیاری نہیں ہے, فلاں نہیں ہے. تو بھائی جب آپ اپلائی نہیں کریں گے, آپ جب ٹیسٹ ہی نہیں دیں گے, تیاری نہیں کریں گے, تو پھر آپ کیسے کمپٹیشن میں آئیں گے؟ پھر اگر اللہ کر کے اپلائی کر دیا, پھر تیاری نہیں کی, وہ بھی بنا محنت کے کیسے حاصل ہوتا ہے؟ نہیں بھی اللہ خیر کرے گا, بالکل اللہ خیر کرے گا. اوبیسلی اللہ تعالیٰ کا کرم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن محنت تو ایک اصول ہے نا, محنت تو ضروری ہے. تو زندگی میں کچھ ناممکن نہیں ہے. ٹو می اللہ کا کرم ہے, میں نے جدھر بھی میں گیا ہوں, ہیونگ سیڈ ویژولی امپیئرمنٹ ہے, اٹس فائن. میں نے کبھی اس کو اس طرح لیا بھی نہیں ہے. اوکے, اس کی وجہ سے بہت سی دشواریاں, ہرڈلز, آبسٹیکلز میں نے فیس کی ہیں, اٹس فائن. لیکن اللہ نے اس کے ریوارڈ میں بہت کچھ دیا ہے. آپ کی جو شیئر اسٹرگل ہے نا, وہ میٹر کرتی ہے. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, اس میں بھی شامل ہوں اگین, ہم اسٹرگل نہیں کرتے نا. ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح کوئی ایسے ہی کوئی کام بن جائے, کوئی خضر ملے اور کوئی ایسے کوئی غیبی امداد آئے اور سب ٹھیک ہو جائے. تو ایسا نہیں ہے. دیکھیں, حادثہ ایک دم سے نہیں ہوتا, زمانہ پرویش کرتا ہے. تو آپ کی ایک اسٹرگل ہوتی ہے کافی عرصے سے, کافی عرصے سے آپ پڑھتے ہیں. ہمارے ہاں سیمسٹر سسٹم میں خود بھی اس میں پڑھا ہوں, تو اس کے بھی پروز اینڈ کونز ہیں. لیکن اس سسٹم میں تو بچے اور بھی مطلب سطحی چیزیں پڑھتے ہیں. بچوں کو چیزیں اس طرح ڈیٹیل ڈیپتھ میں نہیں آتی. میں 3 چیزیں کہوں گا بچوں کو, کسی بھی اسٹوڈنٹس کو, یا جو نیو ایسپائرنٹس ہیں لیکچرشپ کے لیے, کسی بھی جاب کے لیے. دیکھیں, جب تک آپ ڈیٹیل ڈیپتھ اور ڈائیورس اسٹڈی نہیں کرتے, آپ کمپیٹیو ایگزام میں کوالیفائی نہیں کر سکیں گے. ڈیٹیل ڈیپتھ اینڈ ڈائیورس اسٹڈی. تو ہمارے ہاں تو ایسے سرفیسلی اکثر بچوں نے مجھے اب فون کرتے ہیں کہ سر آپ ہمیں بتائیں پی پی ایس سی کی ہم نے تیاری کرنی ہے, تو کوئی ایک بک ریکمنڈ کریں. میں نے کہا خدا کے بندے, پی پی ایس سی نے ایک بک مختص کی ہوئی ہے کہ جی وہ اس میں سے پیپر ہے, کہ ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو ہماری یوتھ نا معذرت کے ساتھ اس طرح سے اسٹرگل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو اگین اسٹرگل یہ کرنی پڑے گی, تب جا کے کوئی آپ کو مطلب سکسیس ملے گی. اتنی آسان ہوتی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ سسٹم ایسا ہے کہ جاب اپرچونیٹیز اس طرح کی نہیں ہے نا, تو آپ کو زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. تو کینڈیڈیٹ بھی ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہے. بہرحال آؤٹ اسٹینڈنگ عامر بھائی, زبردست, آپ نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں. اچھا عامر بھائی, میرا لاسٹ کویشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ کی کوئی ایسی خواہش جو ابھی پوری نہیں ہوئی, اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کر لیں کہ آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں زندگی میں, آگے جا کے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, اور کیا پلانز ہیں آپ کے لائف کے اندر. تو اس پہ تھوڑا ہمیں بریف کر دیں آپ. ہاں جی, جہاں تک شعیبی آپ کا کوشچن ہے کہ ایسی کوئی خواہش جس کی تکمیل نہ ہوئی ہو, تو ویسے تو انسان کی خواہشات بڑی لامحدود ہوتی ہیں. لیکن میری یہ خواہش تھی بچپن میں کہ اگر میری مطلب یہ سائٹ کا پرابلم نہ ہوتا تو میں ٹیسٹ کرکٹر بنتا. مجھے کرکٹ کا بڑا شوق ہے, خاص پر ٹیسٹ کرکٹ کا. خیر, وہ کہتے ہیں کہ 1000 خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارماں, پھر بھی بہت کم نکلے. تو لیکن خیر یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں. اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ زندگی میں فردر ایم اور آبجیکٹیوز کی, تو جی الحمدللہ نیکسٹ میرا یہ پلان ہے, اللہ تعالیٰ اپنا فضل اسی طرح بنائے رکھے, کہ میں CSS اٹیمپٹ کروں, اور اس میں انشاءاللہ پھر میں ایجوکیشن جو گروپ ہے, یہ جو محکمہ تعلیم آپ کہتے ہیں فیڈرل لیول پر, منسٹری آف ایجوکیشن, وہاں میں جانا چاہتا ہوں. اور میں اپنے ملک کے لیے خاص طور پر جس بھی لیول تک, وہ خاص ڈسٹرکٹ لیول ہے, پروونشل لیول ہے یا فیڈرل لیول ہے, ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے اور کوالٹی ایجوکیشن پاکستان میں لانے کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. اور اگلا میرا ایجنڈا یہی ہے کہ ایم فل کے ساتھ ساتھ ڈاکٹریٹ بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ CSS بھی اٹیمپٹ کرنی ہے, اور ایجوکیشن سیکٹر میں آ کر ایجوکیشن کے لیے کام کرنا ہے, ایجوکیشن میں ریفارمز لے کر لانی ہے. اور اپنے کیونکہ کولیپس آف ایجوکیشن از اے کولیپس آف نیشن. اگر تعلیمی نظام آپ کا کھڑا نہیں ہوتا تو آپ کا ملک کھڑا نہیں ہو سکتا, آپ کا ملک ترقی نہیں کر سکتا. تو میرا یہ ابھی میرا ایم ہے, آبجیکٹیو ہے.
اور آپ سب لوگوں سے دعا کی بھی اپیل ہے کہ سب لوگ دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس میں مجھے کامیاب کرے، استقامت دے، کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہنا آسان ہوتا ہے، اس کے لیے اسٹرگل، جد و جہد، پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس پر بھی کام کریں گے اور اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرے گا. آل رائٹ. اچھا عامر، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے کہا کہ آپ کو کرکٹ بڑی پسند ہے اور سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں آپ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو سی ایس ایس میں کامیابی دے. اچھا، آپ کا فیوریٹ کرکٹر کون سا ہے اور آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ تو کرکٹ تو اب تو نہیں کھیل سکتے لو ویژن کی وجہ سے، لیکن جہاں تک فیوریٹ کرکٹر کا تعلق ہے تو دنیا میں بہت بڑے نام ہیں، پاکستان میں بھی اور انٹرنیشنل بھی، لیکن جو ویسٹ انڈیز کے برائن لارا ہیں وہ مجھے بڑے اچھے لگتے تھے. وہ بہت اچھا لیفٹ ہینڈر تھے، بڑا اچھا اسٹائلشلی کھیلتے تھے اور ان کا 400 ناٹ آؤٹ کا ریکارڈ بھی ہے ٹیسٹ کرکٹ میں. اور جہاں تک کھانے کی تعلق ہے تو وہ جو بھی ہو سمپل سا کھا لیتے ہیں، لیکن آئی تھنک بریانی جو ہے نا اس مائی فیوریٹ، وہ بڑی اچھی لگتی ہے مجھے بریانی کھانے میں. Thank you very much, Mr. Amir, for your time and kind suggestions to our youngsters and telling the story of your life, and keep on struggling hard and hard until they find their destination like Muhammad Amir Shahzad found. Thank you very much. See you in the next video. Till then, it's goodbye.